اچھا جی، اب ہو رہا ہے سچویشن، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ملک کی سیاست کی. ظاہر ہے کہ ویکینڈ کے بعد اب پھر سے تھوڑی سی ایکٹیویٹیز سیاسی شروع ہوں گی. تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی صورت میں اپوزیشن کا سامنا ہے. اچھا، دوسری سچویشن ہے مہنگائی کی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایوان میں پہلے اپوزیشن خلاف تھی، تو اب حلیف بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ دوستوں کو بھی 3 سال تک جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد دوستوں کو بھی بالآخر عوام کے پاس جا کے ہی منہ دینا ہے نا. تو دل ہیو ٹو شو سم تھنگ کہ ہاں جی وی آر ڈفرنٹ فرام دیئر پالیسیز. قریب آ رہا ہے تو ہواؤں کا رخ تھوڑا تھوڑا تبدیل بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اب جیسے کہ پی ڈی ایم کی بات کی، ایک بار پھر پی ڈی ایم میدان میں ہے، اور جیسے حکومت کہتی ہے کہ ان کا سیزن ہوتا ہے، سردیوں میں لوگ باہر آتے ہیں احتجاج کرنے، حکومت اس کو اس طریقے سے لے رہی ہے. تو وہیں اپنے اتحادیوں سے بھی حکومت کو اس وقت ٹف ٹائم مل رہا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ بن چکی ہے. اسی وجہ سے حکومت کو جو مسائل ہیں وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور نیب قانون میں ترمیم سے متعلق. پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ ملتوی کرنا پڑا، اور پرویز الہی کا موقف ہے کہ 3 سال سے وفاق اور پنجاب میں حکومت کا ساتھ نبھا رہے ہیں، لیکن حکومت ہمارا ساتھ نہیں نبھا رہی اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. مہنگائی سمیت بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی ہمیں فکر ہے، اور حکومت ہے وہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے. تو جناب اسی صورتحال پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. وزیر مملکت علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علیہ صبح، بہت شکریہ جی، باخبر سویرا میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ یہ پہلے تو اپوزیشن کا ایک چیلنج تھا کہ اپوزیشن خلاف ہے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی تھوڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، وہ تھوڑا چاہ رہے ہیں کہ تگ و دو کریں آپ ان کو منانے کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. آتے ہیں اتحادی حکومتوں میں مسئلے مسائل آتے ہیں اور ایشوز پہ اختلاف ہو سکتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکٹرل ریفارمز، اس میں کچھ ہمارے الائز کی شکایات تھیں، تو اس پہ بات ہو جائے گی اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں جایا جائے گا. اچھا، تو کتنے پر امید ہیں آپ کہ بات چیت ہو جائے گی، اور جوائنٹ سیشن پھر اب ہم کب ایکسپیکٹ کریں؟ اسی ویک ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ڈیٹ تو نہیں دے سکتا. میں 2 باتیں میں کروں گا. ایل آئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ایل آئیز نے اپنی پارٹیاں ختم نہیں کی ہوتی، وہ اپنی جماعتوں کے مینیفیسٹو کے ساتھ آپ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آٹومیٹک بات ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، پھر تو ایک ہی جماعت نہ بن جائے. تو اس وجہ سے ان چیزوں پہ کوئی اتنا اس کو نان سیریس بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن دے شوڈ ناٹ بی بلون آؤٹ آف پروپورشن. لیکن علی محمد خان صاحب، وہ کچھ سوچ کے ہی ایل آئی گورنمنٹ میں آئے. یہ خیال آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ بڑا کنوینئنٹ ٹائم پہ جو اتحادی جماعتیں ایسا کرتی ہیں، یعنی کہ 3 سال گزر گئے، اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی تیاریاں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا آگے جا کے رابطے بڑھائیں گے، تو ایسے وقت میں عوام کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو الگ ہے. دیکھیں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے الائز کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹ تو نہیں کروں گا، بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ مطلب میں کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا، بٹ دس از ہاؤ اٹ از، ڈونٹ یو تھنک؟ میں ان کے بارے میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جس سے ایل آئی گورنمنٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے. ہم سب ایک جو ہے ایک مشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کا مشن ہے. ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور جب تک ہمارے ساتھ چلیں گے ہم ان کو اپنے سے ایک قدم آگے رکھیں گے، عزت دیں گے. ہاں، اگلے الیکشن میں تمام جماعتیں اپنی اپنی مینیفیسٹو کے ساتھ جائیں گی. ہماری تو کوشش یہ بھی ہوگی، کیونکہ اتنی ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ان سے ذاتی لیول پہ بھی سلام دعا اور ساتھ چلے بھی ہیں، اچھی کوارڈینیشن بھی ہے. میری تو یہ تمنا ہوگی کہ 2023 میں انشاءاللہ الیکشن کے بعد پھر یہ ہمارے ساتھ ہوں. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ذاتی اختلافات کو قومی مفاد پہ جو ہے بھلے حکومت میں یا اپوزیشن میں. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا، جو میجر شکایت ہے اب جو پارٹیز بتا رہی ہیں آپ کے اتحادی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے، عوام کے کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور آپ لوگ نان ایشوز یعنی کہ اب ظاہر اے بی ایم اور ای بی ایم اور جو اس کی بات ہو رہی ہے نیب قانون کی ترمیم کی، تو کہہ رہے ہیں نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں، زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. تو مہنگائی ایسا فیکٹر ہے کہ اپوزیشن بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، آپ کے اتحادی بھی. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مختلف ایشوز ہیں، اور حکومت جب چلتی ہے تو مختلف ریاستی امور کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ہر ایشو کی اپنی اہمیت ہے. جیسے انسانی بدن میں آنکھ کی اپنی اہمیت ہے، زبان کی اپنی ہے، ذہن اور دل کی اپنی اہمیت ہے.
ہاتھ پیر کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر میری آنکھ میں درد ہے تو میں اپنے دل کا علاج کرنا چھوڑ دوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے سب ایشوز کو دیکھنا ہے. جہاں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے جو صرف ادھر نہیں ہے, پورے بین الاقوام میں ہے. پاکستان میں تو بڑے حد تک اس کے مقابلے میں پھر بھی ہم نے قیمتیں بہت سی چیزوں میں سبسڈی دے کے نیچے رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ بھائی, لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن بسط عزت احترام کہ یہاں پر قوت خرید جو ہے نا اس کا بھی تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیں. وہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, آئی ایم شیور کہ آپ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں کہیں لنڈن سے کہ دیکھیں جی یہاں پیٹرول یہ ہے اور پاکستان میں یہ, لیکن ان کی پرچیزنگ پاور بھی ہے. آپ اپنی جی ٹی پی دیکھیں, فی کا آمدن دیکھیں, تو اس حساب سے کمپیریزنز کریں نا. مطلب یہ تو زیادتی ہے کہ وہاں کے حالات کا یہاں سے فوراً تقابلی جائزہ کر دیا جاتا ہے. نہیں, انفلیشن پہ آپ نے پروگرام کرنا ہے اس پہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ اپنے سوال کو چھوڑ گئے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمارے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں تو اگلی اس پہ آ گیا ہوں نا کہ ریلیف دینا تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا پچھلا میرا جواب لے لیں. پچھلا میرا جواب لے لیں نا. جو ایک سوال کریں اس کا جواب پورا لے لیا کریں. کہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایلائز کہتے ہیں کہ آپ نان ایشوز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مہنگائی تو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایشوز پہ آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, لیکن الیکٹورل ریفارمز اور ای وی ایم کس طرح نان ایشو ہیں. یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کرکٹ کا گیم ہو رہا ہو, لیکن جو کرکٹ کا گیم ہو رہا ہو لیکن آپ نے پچ ہی تیار نہیں کی. جو اگلا الیکشن ہوگا, کیا آپ اور میں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کے بعد پھر اسی طرح لوگ کیمروں پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں کیا یہ چاہتے ہیں ہم سب؟ obviously this is important. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اور ایشو ہے نا, اس پہ کر لیں گے ان سے بات, اس پہ کر لیں گے ان سے بات. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں ہے نا کہ اگلا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے آپ کو جو ہے ایک صاف شفاف سسٹم چاہیے. کیا اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل جی چاہیے, مردم شماری بھی چاہیے سر, وہ بھی ساتھ ریلیٹڈ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب. خبر دینے جاتے آتے کہ اجلاس کب ہو رہا ہے, اسی ہفتے ہو رہا ہے یا ابھی مزید ٹائم لگے گا؟ خبریں دینے والے اور ہیں, میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں, اور فی الحال ایگزیکٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, جب ہوگی آپ کو بتائیں. چلیں جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.